لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن امیر المومنین۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر تہنیت و تبریک عرض کرتا ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام 15 رمضان سن 3 ہجری کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ اپنے زمانے کے سب سے عبادت گزار شخص تھے۔ آپ کی عبادت کے بارے میں ملتا ہے کہ نہ جانے آپ نے کتنے حج پیدل انجام دیے، اور ان حجوں میں نہ جانے آپ نے کتنے حج ننگے پاؤں انجام دیے۔ آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ جب بھی آپ نے اس آیت کو سنا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، تو آپ فوراً کہتے لبیک اللہم لبیک، پروردگار یہ بندہ حاضر ہے۔ جب کسی شخص نے آپ سے پوچھا مولا بردباری کسے کہتے ہیں، تو مولا نے فرمایا کہ بردباری اسے کہتے ہیں کہ انسان تمام طاقت تمام قوت کے باوجود اپنے غصے کو اپنے کنٹرول میں رکھے۔ اور اس چیز کو ہم نے امام کی زندگی میں بھی دیکھا کہ جب ایک شامی شخص امام کی خدمت میں آ کر کے امام کو گالیاں دینا شروع کرتا ہے، تو امام اپنے سر کو جھکا کر کے سنتے رہتے ہیں، اور جب وہ گالیاں دیتے دیتے تھک جاتا ہے تو امام ایک مرتبہ اپنے چہرے کو اٹھاتے ہیں، اور اٹھانے کے بعد مسکراتے ہیں، مسکرانے کے بعد کہتے ہیں بھائی مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو مسافر ہے، اگر تو بھوکا ہے تو میں تجھے کھانا دینے کے لیے تیار ہوں، اگر تو پیاسا ہے تو میں تجھے پانی دینے کے لیے تیار ہوں، اور اگر تیرے پاس مکان نہیں ہے تو میں مکان دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے جب امام کے اس کردار کو سنا، اس کردار کو دیکھا، تو فوراً کہا مولا جب میں شام سے چلا تھا تو میری نگاہ میں آپ سے بدتر کوئی انسان نہیں تھا، لیکن جب میں آج یہاں سے جا رہا ہوں تو میری نگاہ میں آپ سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے۔ امام کے خوف کے بارے میں ملتا ہے کہ امام جب بھی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اس قدر آپ کے اندر خوف خدا پایا جاتا تھا کہ آپ خوف خدا سے کانپنے لگتے تھے۔ اور جب بھی آپ مسجد کے لیے گھر سے نکلتے تھے تو مسجد کے دروازے پر رک جاتے، اور رکنے کے بعد کہتے الہی ضیفک ببابک، پروردگار تیرا بندہ تیرا مہمان تیری بارگاہ میں ہے، یا محسن و قد اتاک المسیء، اے نیکی کرنے والے، اے احسان کرنے والے، اس گناہگار کو بخش دے، یہ تیری بارگاہ میں آیا ہوا ہے۔ امام کی مہربانی کے بارے میں ملتا ہے کہ امام کس قدر مہربان تھے لوگوں کے لیے، کہ جب ایک مرتبہ ایک کنیز ایک شاخ گل لے کر کے امام کی خدمت میں آتی ہے اور امام کو ہدیہ دیتی ہے، امام اس شاخ گل کو لینے کے بعد کہتے ہیں آج سے تو آزاد ہو گئی۔ انس جو کہ امام کی خدمت میں بیٹھے تھے، امام کی اس فعل سے کافی تعجب میں پڑ گئے، کہا مولا میں نے پہلی مرتبہ ایسا دیکھا ہے کہ آپ نے ایک شاخ گل کے بدلے اس کنیز کو آزاد کر دیا۔ امام نے فرمایا ہمارے پروردگار نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منہا، کہ اگر تمہیں کوئی تحفہ دے، کوئی ہدیہ دے تو تم اس سے بہتر اسے پیش کرو۔ امام کے بارے میں ملتا ہے کہ امام کھانا کھا رہے تھے کہ ایک مرتبہ ایک کتا امام کے سامنے آ گیا۔ امام ایک لقمہ خود کھاتے ہیں اور ایک لقمہ اس کتے کو دیتے ہیں۔ غلام نے عرض کی مولا اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کتے کو بھگا دوں۔ امام نے کہا نہیں، مجھے شرم آتی پروردگار سے کہ ایک جاندار میرے سامنے بھوکا کھڑا ہو اور میں کھانا کھاتا رہوں اور اسے نہ کھلاؤں۔ پروردگار اس مولود کے صدقے میں اور اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں ہمارے تمام اعمال و تمام اوراد کو قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد